میرے سامنے میرے رب کی مخلوق میرے محمد کی امت کو تباہی آئے، میرے دل کو برداشت نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند بنا جو میں تمہیں بتایا ہے۔ میں قسم کھا کر بھی کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں، جو درود، استغفار، آیت الکرسی، بسم اللہ الذی لا یضر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھے گا، اس کا بعد بھی امکان نہیں۔ اب آگے تمہیں اختیار ہے، بڑی صبح کہہ رہا ہوں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، یہ کھڑے سامنے، خضر بھی کہہ رہے ہیں، یہ کھڑے سامنے، کیونکہ خضر جو ہیں وہ پانی کے اوپر تعین ہے۔ خضر ہو یا کوئی نبی ولی ہو یا کوئی پیر پیغمبر ہو یا زندہ کوئی ولی انبیاء ہو یا جتنے بھی فرشتے ہوں، جہاں اللہ اس کے رسول کا نام ہوتا ہے وہ وہاں جم گھٹ ہو جاتا ہے۔ تم اگر 100 ہو تو وہ 1 کروڑ ہوتے ہیں۔ تم دنیا میں پھیل کر بیٹھتے ہو، فرشتے اور روحانیت آسمان پر چلتے، آسمان یہاں سے اورلا آسمان کتنی دور ہوگا؟ 1000 سال تک تمہارا تیز گھوڑا دوڑتا ہوا چلا جائے تب وہ ورلے آسمان پر پہنچے گا۔ اتنا فرشتہ اس طرح انبیاء اولیاء یہ پہنچے ہیں، جو زندہ ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں زندہ وہ پھیل کے بیٹھتے ہیں، جو روحانیت میں ہیں وہ اوپر۔ یہ سب گواہی جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ سب گواہی دے رہے ہیں۔ کوئی قرآن کے خلاف بات نہیں میں نے کہی، نہ قرآن کے خلاف کہی، نہ حدیث کے خلاف کہی، نہ مشائخ الزام کے خلاف کہی۔ اگر کسی کو اس میں بدگمانی ہوگی تیار رہے، اسے بدلہ ضرور ملے گا، کیونکہ ہم قرآن حدیث کو سچا جانتے ہیں۔ ہمیں اس میں ایک ذرہ بڑھانا نہ گھٹانا ہم کو پسند نہیں۔ جو ہمارے قرآن حدیث کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر بات کے برابر کوئی چیز بڑھائے گھٹائے، وہ اپنا خدا رسول اور ڈھونڈ لے۔ کہاں جائیں؟ کون ہے خدا ہمارا، کون ہے رسول ہمارا؟ بس اخلاص ہے۔ اپنے آپ کو آج تھام لو، آج وقت ہے۔ جب تمہارے سر پہ ڈنڈا پڑے گا، جب تم نے توبہ استغفار کی، جب تم اچھے کام کی طرف، وہ باکمال بات نہیں ہے۔ باکمال چیز وہ ہے کہ آج تم ابھی سے تیاری کر لو۔ پہلے زمانے کے لوگ کیسے تھے؟ جنگ و جدال سے پہلے 20 گز کا پگڑ باندھتے تھے، 20 بہت بڑا پگڑ۔ کیوں؟ تاکہ تلوار پڑے تو نہ کٹ سکے، تاکہ ڈنڈا پڑے تو نہ لگ سکے، تاکہ لاٹھی لگے تو سر نہ پھٹ جائے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا خدا کا جو کلام ہے، فرمان ہے، وہ بہت پاور ہے۔ پہلے بھی سنا ہے، اب بھی سنا دیتا ہوں۔ آج سے تقریباً 30-32 برس ہو گئے، انگریزوں نے جھکایا تھا۔ بم کے گولے کے سامنے کوئی بھی چیز کام نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا اللہ کا نام، وہ بہت بڑا ہے، دکھا ہمیں کمال۔ بم کا گولہ رکھ دیا، جیسے گدھاؤ پورے سے وہ ایسی وجہ کا بڑا سا بنا ہوا، جیسے کیا کہتے ہیں ارنڈی خربوزے کو کیا کہیں، پپیتا، ایسے انداز کا بنا بیٹھ گئے۔ اب یہ ڈر کے مارے ہوائی جہاز لے کے اوپر وہ ان سے بھیلا، ڈر کے مارے۔ آپ 15 منٹ کا وقت دیا، 15 منٹ گزر گئے، آدھ گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، جب 5واں گھنٹہ ہے انہوں نے کہا بھائی ہندوستان کا اچھا دیکھو چلیے بات ہے تو کیا ہے؟ ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے اتر کے پوچھا بھائی تو بیٹھا کہاں؟ اسے جو نے کھول کے دیکھا تو رات تھا وہ۔ انہوں نے کہا تو کیا پڑھا تھا بیٹھے؟ کہ بس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحم شریف پڑھتا تھا۔ الحم شریف نے اس بم کے گودے کو راک بنا۔ یہ ایمان چاہیے ہمیں، تمہیں وہ ایمان نہیں ہے۔ کہنے کو تم کہتے ہیں ایمان کی قسم، فلانی کی قسم، ایمان والا قسم کھایا ہی نہیں کرتا۔
سچا آدمی کبھی قسم کھانے کا نہیں، یقین کر نہ کر ہے بات نہیں، یقین کرتا کر نہ کرتا دندہ دے گا اپنا. اور جو جھوٹا ہوگا قسم خدا کی ہے، قسم خدا کی ہے، قسم خدا کر، بے ادب بے تمیز ہے، بد لحاظ ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں. وہ ایسی ذات نہیں کہ اسے اس طرح سے چلاؤ. بہت بابرکت چیز. قرآن پاک کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے حبیب میں نے تجھ کو اپنے خلق پر پیدا کیا، اپنی عادت خصلت پر. میرا خلق کیا ہے؟ قرآن کریم. تو جو خلق میرا ہے وہی خلق اے محمد تیرا ہے. آج تمہارے گھر میں جزدان میں جو رکھا ہوا قرآن ہے یہ محمد ہیں، یہ اللہ ہے. اب اگر اسی بے ادبی کرے گا جس طرح کی بھی، اس کا بھگتان کیے بغیر اسے موت نہیں. موت نہیں ہے. ارے ایک بات کہتا ہوں، جب ایک سنت کے اوپر ایک باپ نے گردن کاٹ دی بیٹے کی، یہاں ہوگی کچھ اور کچھ نہیں کہا بھائی، ہاں ہوگی، ہاں سنت ہوگی، مجھے پسند نہیں، گردن کاٹ دی. سنت کے انکار پر آدمی کافر ہو جاتا ہے. لیکن بھائی اس طرح سے کام کیجیے، اس طرح کر کے کھائیے، سنت سے کھانی. اب میں نہیں مانتا کافر. کوئی بھائی سے کیا کہو، مسواک کیا کرو کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کہ میں نہیں مانتا. ان کو سنت سے کہاں میں کافر. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، 5 چیزیں میں نے تمہیں بتائی، اسے یاد کر لو، اسے نوٹ کر لو. اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو اے میرے بچوں، خدا تمہاری حفاظت کرے. میرے دل سے دعائیں تمہارے گھر والوں کی، تمہارے سب کی خدا حفاظت کرے، تمہارے جان کی، تمہارے ایمان کے، تمہارے یقین کے، تمہاری صحت کی، تمہاری زندگی کی. میں دعا کرتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں. یہ شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ ہے، یہ رجب کی رات ہے. اس میں نور حق پیدا ہوا، نور حق ظاہر ہوا، اور حق ظاہر نور حق کرنے کے بعد اپنے محمد کے نور کو کبھی اظہار جمعہ کو کیا. یہ وہ رات ہے، رجب کی رات، محرم صفر ربیع الاول. میرے بھائیوں میرے بچوں، یہ 5 چیزیں یاد کر لو، تمہارا بات بھی کا نہیں ہوگا. جب سونے لگو جب پڑھ لو 3 دفعے، جب اٹھو جب پڑھ لو 3 دفعے، جب گاڑی موٹر میں بیٹھو جب پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء. ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. آزمائی بھی چیزیں ہیں، سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں میں. جتنی میں نے باتیں تم سے کی ہیں، خدا کی قسم ایک ایک میرے آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کان کھول کے سن لیجیے. یہ ان پیر فقیروں میں سے نا کہ جو میں تمہاری بیویوں کی چوڑیاں اتروا دوں، یا میں پیسے جمع کر کے اپنا بینک بھر لوں. ہاں بینک میں رکھتا ہوں، اپنے نام نہیں، تیرے نام کر دوں گا کہ کل کو بینک میں ضرورت پیش آئے گی، درود شریف کی مجلس میں تمہیں اس میں کام دوں گا. اس میں بھی اگر تمہاری دل میں خیانت آئے تو تم بےایمان در بےایمان در بےایمان. یہ مکان ہے میرا نہیں ہے، میں فقیر ہوں. میں اپنے فقر سے نام کیسے کٹوا سکتا ہوں؟ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. فقیر تو اللہ اپنے رب سے ایسا ملے گا جیسے دودھ اور پانی. بولا میں پاگل ہوں کہ میں اپنے نام گھر کروں، میں اپنے نام سونا چاندی کروں، میں اپنے نام روپیہ پیسہ کروں. جون سے روپیہ پیسے کے اوپر اپنا دین ایمان کرتے ہیں تو بدبخت دنیا، دین دنیا میں بدبخت. اس لیے میرے نام نہ یہ گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ میرے پاس کوئی زیادہ کوئی کپڑے ہیں، نہ میرے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ میرے کوئی جائیداد ہے. میں ہوں اور میرا رب ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بھی نہ رہوں، میرا رب ہی رب ہے. بس میں تمہارے کاروبار ڈال دوں، کبھی یہ سمجھ لو کہ مجھے کچھ مال جمع کرنا ہے. کچھ نہیں چاہیے مجھے تمہارا مال. میرے پاس اگر جو کچھ ہے لے جاؤ تم ہی. میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، دے کے خوش ہوں، لے کے خوش نہیں. بہت فرق ہے. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں
یہ پھول ہے اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، یہ 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہاں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیق میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔